توپکاپی محل کا کھویا ہوا خزانہ، ایک مکمل تاریخی معائنہ باب اول سلطنت عثمانیہ اور توپکاپی محل کی بنیاد 1453 میں جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ موجودہ استنبول کو فتح کیا تو انہوں نے فوراً شہر کے مرکز میں ایک شاہی محل کی تعمیر کا حکم دیا۔ یہی محل آگے چل کر توپکاپی محل کہلایا۔ یہ محل صرف ایک رہائش گاہ نہیں تھا بلکہ خلافت کا مرکز، دینی، عسکری، عدالتی اور علمی سرگرمیوں کا گڑھ، سلطنت کے تمام بڑے فیصلوں کا مقام۔ محل 4 بڑے حصوں پر مشتمل تھا، جن محل میں تقریباً 4000 افراد ملازم تھے، جن میں خاص درباری، جاسوس، محافظ، باورچی، طبیب اور ہنر مند شامل تھے۔ سلطان سلیمان عالی شان 1520-1566 کا دور عثمانی سلطنت کا عروج تھا۔ اس دور میں یورپ، ایشیا اور افریقہ کے بڑے حصے فتح ہوئے۔ لاکھوں سونے چاندی کے سکے اور نوادرات دارالحکومت میں منتقل کیے گئے۔ اسلامی دنیا کے مقدس ترین آثار، ریلکس، کو بھی محل میں محفوظ کیا گیا، جیسے حضرت محمد کی تلوار، امامہ داڑھی مبارک کے بال، حضرت فاطمہ الزہرا کا لباس، حضرت علی کی تلوار، ذوالفقار۔ یورپی بادشاہوں کی جانب سے دیے گئے نایاب تحائف، قیمتی ہیرے، زمرد، نیلم، موتی اور سونے کے برتن، 86 قیرات کا ہیرا جس کا شمار دنیا کے بڑے ہیروں میں ہوتا ہے، نایاب نسخے، مقدس کتب اور عربی خطاطی کے شہکار۔ اگرچہ محل میں ایک باضابطہ ان خزانے کا سیکشن آج بھی موجود ہے، لیکن کئی پرانی عثمانی دستاویزات، محل میں کام کرنے والے ملازمین کی ڈائریوں اور یورپی سیاحوں کے سفرناموں میں ذکر ہے کہ محل کے نیچے خفیہ سرنگیں اور تہ خانے موجود تھے۔ ایک خفیہ تہ خانہ صرف شاہی خاندان کے افراد کو معلوم تھا۔ اس تہ خانے میں نہ صرف خزانہ رکھا گیا تھا بلکہ اہم سیاسی راز، نایاب نسخے اور دشمن ریاستوں کی خفیہ فائلیں بھی چھپائی جاتی تھیں۔ وہاں جانے کا راستہ حرم سرا سے گزرتا تھا اور خاص الفاظ سے دروازہ کھلتا تھا۔ کچھ پرانی عثمانی میپ میں ایسی جگہیں نشاندہی کی گئی ہیں جہاں سے ایک سرنگ آیا صوفیہ مسجد تک جاتی تھی۔ یہ اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ ان سرنگوں کا مقصد صرف خزانہ چھپانا نہیں بلکہ ہنگامی حالت میں فرار بھی تھا۔ باب چہارم، خلافت کا زوال اور خزانے کا غائب ہونا۔ 1908 کے بعد عثمانی سلطنت مسلسل زوال کا شکار ہوں میں خلافت کا رسمی خاتمہ ہوا۔